ویکینڈ ود کامران اختر میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں کرونا کی صورتحال اور کرونا کی ویکسینیشن کے حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی اور خدشات پہ۔ پاکستان میں پوری دنیا کی طرح مختلف ایسی وبائی امراض ہیں، مختلف ایسی بیماریاں ہیں جن کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل ہوتا ہے۔ یہ عمل ایک انسان کی، ایک بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک مخصوص عرصے تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اب ایک جو نئی وبا آئی ہے، کرونا کی وبا آئی ہے، اس وبا کے لیے بھی ایک ویکسین دریافت کی گئی۔ اس ویکسین کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ چیز تو بعد میں سامنے آئے گی، کیونکہ ابھی ابتدائی ایک مرحلہ ہے اس ویکسین کی امپلیمنٹیشن کا، اس ویکسین کو لگانے کا، لیکن بہت سارے خطرناک قسم کی افواہیں اور بہت سارے خدشات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے اندر ایک شک کی کیفیت ہے، ایک شبے کی کیفیت ہے کہ اس ویکسین کا آخرکار نتیجہ کیا ہوگا، اس ویکسین کی ہمارے اوپر اثرات کیا ہوں گے اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ بے شمار افواہیں ہیں، بے شمار خبریں ہیں۔ ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے، ہمارا ایک معاشرتی مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز کے ایک منفی پہلو پہ نہ صرف اس پہلو کو سوچتے ہیں بلکہ اس کا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اور معاشرے میں ایسے لوگ جو انتشار چاہتے ہیں ان کا دست و بازو بن کر ہم بے بنیاد خبروں کو پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ کرونا ایک حقیقت ہے، بہت طویل عرصے تک ہمارے کچھ طبقات نے اس حقیقت کیا سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ کہا جانے لگا کہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے، لوگ اپنی موت کی وجہ سے مر رہے ہیں، دیگر بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کو کرونا کہا جانے لگا ہے، ان کو کرونا کا مریض کہا جانے لگا ہے۔ لیکن جب گلی محلے تک ان اموات کا سلسلہ شروع ہوا تب ہمیں یقین ہوا کہ واقعی کرونا ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد جب ویکسینیشن کا مرحلہ درپیش ہوا تو اسی قسم کا پروپیگنڈا ویکسینیشن کے خلاف بھی شروع ہونے لگا، اور یہ کہا جانے لگا کہ ویکسین کے نتیجے میں انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کی سوچ کو بدلا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر حیا اور شرم کے جو احساسات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ اس ویکسین کی وجہ سے 2 سال کے عرصے میں انسان مر جائے گا، انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، اپنی تاریخ کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کی تاریخ کا جائزہ لیں، تو یہاں پر ہر نئی چیز کے خلاف اتنی ہی شد و مد کے ساتھ ریئیکشن آیا، رد عمل آیا، چاہے اس کو مذہبی لبادے کی ہم بات کریں یا عام معاشرے کی بات کریں۔ مذہبی لوگوں نے اپنے مذہبی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے فتوے صادر کیے، عام معاشرے کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل کے ذریعے ان تمام تبدیلیوں کو مسترد کیا اور ان کے خلاف ریئیکٹ کیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک مخصوص عرصے کے بعد جب وہ چیز سب کی ضرورت بنی تو سب نے اس چیز کو استعمال ہی کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی کا جائزہ لیں تو جب یہاں پر ریلوے کا نظام لایا گیا تو حتیٰ کہ اس ریلوے کے نظام کے خلاف بھی ریئیکشن آیا۔ پھر یہاں پر جب لاؤڈ سپیکر لایا گیا تو لاؤڈ سپیکر کے خلاف بھی فتوے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب یہاں پہ ٹی وی کا چلن شروع ہوا تو ٹیلی ویژن کے خلاف بھی فتوے صادر ہوئے اور اس کے خلاف بھی ایک بھرپور مہم چلائی گئی۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ ریل کے بغیر اب گزارا نہیں ہے یا ریل ایک بہت بڑی سہولت ہے، تو وہی فتوے دینے والے لوگ، وہی اس کے خلاف گفتگو کرنے والے لوگ اسی ریلوے پر سفر کرنا شروع ہو گئے۔ پھر جب دیکھا گیا کہ لاؤڈ سپیکر کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اب اس لاؤڈ سپیکر کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہی پروپیگنڈا دب گیا اور اس کا استعمال شروع ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے خلاف بڑے مضبوط دلائل اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ اس ٹی وی سے ہمارے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں، ویڈیو سے ہمارے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں، تصویر سے ہمارے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں، تو پھر خود ہی اس قسم کے چینلز پہ آنا جانا شروع ہو گیا انہی طبقات کا جو طبقات اس کے خلاف تھے۔
اب یہی صورتحال ویکسینیشن کی ہے، یہی صورتحال ہیلتھ میں شعبہ صحت کے شعبے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ترقی ہو رہی ہے، اس کی بھی یہی صورتحال ہے اور اس کا بھی پس منظر یہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس ویکسینیشن کے خلاف بھی جو کمپین ہو رہی ہے، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ان قریب یہ پروپیگنڈا دم توڑ دے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت سنجیدہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بطور قوم، بحیثیت قوم ہماری تجزیے کرنے کی صلاحیت کس قدر ہے، ہمارا ذہنی لیول کس قدر ہے، ہمارا تحقیق کا اسلوب کس قدر اہم ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی بھی پروپیگنڈے کی بنیاد پر اپنے تخیلات کو تشکیل دیتے ہیں، اپنے نظریات کو، اور پھر ان نظریات پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے پورے معاشرے میں اس افواہ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اس افواہ کو ہم پریچ کرتے ہیں، اس افواہ کو پھیلانے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ان قریب اب حکومتی اقدامات کی وجہ سے کرونا کے حوالے سے جو ویکسین ہے، وہ ویکسین لگانے کے لیے جو پروپیگنڈا شروع میں کیا گیا، اس کی زور میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اس کو ایک موت کا پروانہ سمجھتے تھے، وہ لوگ اب حکومتی دباؤ کی وجہ سے ویکسین لگوا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے کیوں اس ویکسین کے حوالے سے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی بجائے لوگوں پر ویکسینیشن کا عمل امپوز کرنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت سنجیدہ سوال ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ ایک افواہ یا ایک پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جاتا، لیکن حکومت نے اس کے برعکس لوگوں پہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے، لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ویکسین، تاکہ سب لوگوں کو ویکسین کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ اس اعتبار سے ایک بہت ہی اہم ضرورت یہ ہے کہ اگر اسی قسم کی نئی ایجادات کے خلاف اس قسم کا ہی ری ایکشن آتا رہا تو یقیناً یہ معاشرے کی ترقی اور آگے بڑھنے کے عمل میں ایک رکاوٹ ثابت ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسے ادارے تشکیل دیے جائیں، کوئی ایسا نظام، میکنزم تشکیل دیا جائے کہ جس میکنزم کے تحت جھوٹ بولنے والوں اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے اور ان لوگوں کو روکا جائے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے سے، اور ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے جو لوگ ترقی کے خلاف حکومت کی کوششوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہی صورتحال کرونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے بھی ہے۔ اس وقت بھی کرونا کی صورتحال بہت خطرناک ہے پاکستان میں، لیکن اس ویکسینیشن کے سہارے پر، ویکسین کی وجہ سے حکومت بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ اب کبھی بھی لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، لیکن لاک ڈاؤن نہ کرنے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد بھی روک دیا جائے یا عمل درآمد کرنے کے حوالے سے سختی کو بھی ختم کیا جائے۔ اب جبکہ دوبارہ سے کرونا کی جو تعداد ہے مریضوں کی، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی قیمتی زندگیاں خطرے میں ہیں اور لوگوں کے اندر ایک بے چینی اور عدم تحفظ کی کیفیت دوبارہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے جن اقدامات کے ذریعے کرونا کی اس نئی لہر کو روکا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔